اسی جامعہ کی بخاری کلاس ماشاءاللہ تشریف لا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اپنے دین کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ جی، یہ اسی ادارے کی بخاری کلاس ہے جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے بخاری شریف مکمل کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قبول و منظور فرمائے اور ساری زندگی ان کو دین کا خادم بنائے اور ہم سب کی دنیا آخرت بہتر بنائے۔ شیخ صاحب کے درس سے پہلے میں اسی ادارے کے اسٹوڈنٹ قاری محمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بخاری شریف کی آخری حدیث سنائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ شیخ محترم اسی حدیث پہ درس ارشاد فرمائیں گے۔ قاری محمد صاحب تشریف لائیں اور آخری سبق سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم۔ ماشاءاللہ یہ تھے ہماری اسی ادارہ کے بخاری شریف مکمل کرنے والے طالب علم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کی تعلیم کو قبول و منظور فرمائے اور ساری زندگی ان کو قرآن و حدیث کا خادم بنائے۔ اللہ ان کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو اب میں بلا تاخیر شیخ محترم فضیلت الشیخ بقیت السلف مولانا ارشاد الحق عصری مولانا مسعود عالم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسی آخری حدیث پہ طلباء کو اور سامعین کو پند و نصیحت فرمائیں۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع من دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع۔ فضیلت مآب علماء کرام
اور عزت مآب عزیز القدر طالبین علوم نبوت جنہوں نے اپنے انتظامی تعلیمی مرحلے کی تکمیل کی ہے اور صحیح بخاری کا درس دیا ہے، اور اس تقریب سعید کے اندر وہ ہمارے خصوصی مہمان ہیں اور بہت ہی مکرم اور محترم حاضرین و سامعین اور عزیز القدر بچوں جو اس مجلس کے اندر شریک اور شامل ہیں۔ صحیح البخاری جس کا نام الجامع الصحیح المسند یا الجامع المسند الصحیح المختصر دونوں طرح منقول ہے، الجامع الصحیح المسند المختصر، الجامع المسند الصحیح المختصر، من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یا من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ یہ جو اختلاف کا اختلاف ہے، مستملی کا نسخہ، فربری کا نسخہ، نصفی کا نسخہ، ابو ذر کا نسخہ، یہ مختلف نسخوں کے اندر محدثین نے جس وقت سنا اور انہوں نے لکھا اسی طرح اس کو آگے روایت کر دیا، اور تقدیم المسند اس کا معنی ہے کہ وہ کتاب جو دین کے متعلقہ ضروری معلومات اور انسان کی بندگی کے لیے جو اللہ رب العزت کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں، اور خاص طور پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ عبادت اختیار کیا ہے اللہ کی بندگی کا، اور جس طرح بندگی کرنے کا حکم دیا ہے، امر فرمایا ہے، فرمان جاری کیا ہے اور عمل کر کے دکھایا ہے، وہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر جمع کر دی گئی۔ الجامع، اس میں دین کی ابتدا وحی سے ہوتی ہے، تو اس کی ابتدا کے اندر بھی وحی کا اس بات ہے کہ دین ثابت ہوتا ہے وحی کے ساتھ، رسم و رواج سے دین ثابت نہیں ہوتا، عقل اور انسان کی فکر سے دین ثابت نہیں ہوتا، انسان کی رائے اور سوچ سے دین ثابت نہیں ہوتا، کسی خواب سے یا کسی کشف سے یا کسی دل کے تصور اور خیال سے دین ثابت نہیں ہوتا۔ دین کی بنیاد وحی کے اوپر ہے، اور وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی ہوتا ہے یا ہوتا ہے دونوں طرح ٹھیک ہے۔ ہماری زبان میں یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، آخر میں یا ہے، لیکن عربی زبان میں یہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ جاء الوحی بقضا، الوحی حق، تو وحی یہ الاعلام من اللہ رب العزت کا بتا دینا، اللہ رب العزت کا بتا دینا ایسے طریقے کے ساتھ کہ دوسروں کو پتہ نہیں چلتا، اور آگے جا کے میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں کہ اس کی اقسام کیا ہوتی ہیں، لیکن تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کروں گا۔ تو دین کی بنیاد وحی کے اوپر ہے، تو پہلا باب وحی کا لے کر آئے، اور وحی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو کچھ اللہ رب العزت نے وحی کیا ہے اپنے رسولوں کی طرف، اپنے انبیاء کی طرف، اس کی تصدیق کرنا، اس کا اقرار کرنا، اس پہ یقین رکھنا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ کتاب الایمان لے کے آئے، اور اس کو سیکھنا اور جاننا ضروری ہوتا ہے کہ کیا کہا گیا، کیا سکھایا گیا، کیا بتایا گیا، وحی نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے،
العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے. اور پھر آگے ساری اس کی تفصیل ہے، عبادات کی تفصیل ہے. اور معاشرت کے اندر انسان کو ضرورت پڑتی ہے لینے دینے کی، خرید و فروخت کی. تو خرید و فروخت کے معاملات، بیوع کے معاملات، کرایہ داری کے معاملات، اور اسی طرح حوالہ، کفالہ اور مظالم، خصومات، آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں اور اختلاف ہو جاتا ہے. اس میں شریعت نے کیا رہنمائی دی ہے؟ یہ معاملات کی ساری قسمیں اس میں بیان کی ہیں. اور کاشتکاری کے متعلق مزارع اور مساقات، باغبانی اور کھیتی باڑی، اس کے متعلق جو احکام ہیں وہ سارے بیان فرمائے. اور عبادات کے اندر طہارت سے لے کر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ، جنائز، یہ ساری چیزیں جو عبادات سے تعلق رکھنے والی ہیں ساری بیان فرما دی. اور اس کے بعد معاملات کا بیان شروع کیا. اور اس میں پھر انہوں نے، جیسے میں نے عرض کیا، خرید و فروخت کے متعلق، کرایہ داری کے متعلق، حوالہ، کفالہ، کسی کی ضمانت دیتا ہے، جو کسی کے طرف احالہ کر دیتا ہے کہ یہ چیز اس کو دے دو، یہ مجھے دے دے گا. تو یہ سارے باب اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں. اور پھر اس کے بعد مساقات اور مزارع، باغبانی کے متعلق، کھیتی باڑی کے متعلق، اور آپس میں جھگڑا، کوئی لڑائی ہو جاتی ہے تو اس کے متعلق. اور اس کے بعد معاشرت، گھر بنانا، گھر بسانا اور خاندان کی بنیاد رکھنا، اور اس میں میاں بیوی کے حقوق اور نکاح طلاق کے مسائل اور اخراجات جو کرنے ہوتے ہیں شوہر نے، اور جن جن کی ذمہ داری ہوتی ہے، دودھ پلانے کے مسائل، رشتے ناطے کے مسائل، یہ سارے نکاح کے متعلقہ مسائل اس میں ذکر کیے ہیں. اور پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر وہ چیزیں جو جنگ اور جہاد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اسلام کی دعوت کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، جو اسلام کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، ان رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات تھے، کتاب المغازی، کتاب الجہاد بھی ہے اور کتاب المغازی بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات و سرایا کا بیان ہے، وہ بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے. جامع، پوری دین کی جامع کتاب ہے. اور اس کائنات کی تخلیق کہاں سے ہوئی؟ بدء الخلق، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. اور اس کے بعد پھر کتاب الجنایات، کتاب الحدود، جو جرائم ہوتے ہیں معاشرے کے اندر ان کی سزاؤں کے بارے میں، اور پھر قضاء، عدالت اور احکام کی تنفیذ، اس کے بارے میں کتاب الاحکام بھی اس کے اندر ہے. اور کتاب العلم کے اندر اصول حدیث اور کتاب الاحکام کے اندر اصول فقہ، اس کا بھی بیان ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، فضائل، مناقب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فضائل و مناقب، اور اس کے بعد پھر تفسیر قرآن مجید، قرآن مجید کے فضائل، دعوات اور اذکار. اور پھر آنے والے وقت میں جو فتنے ہونے والے ہیں، ان فتنوں کے اندر انسان نے کس طرح اپنے دین کو بچانا ہے اور کس طرح اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، یہ چیزیں بیان کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. اور اس کے بعد پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ دین کے اندر خبر واحد حجت ہے. خبر واحد ایک آدمی حدیث بیان کرے یا دو آدمی بیان کرے، متواتر سے نیچے، وہ غریب ہو، صحیح، وہ عزیز ہو، وہ مشہور ہو، وہ خبر واحد جو بھی ہو وہ صحیح ہے تو وہ قابل قبول ہے، عقیدے میں بھی، عمل میں بھی، معاملات کے اندر بھی، اور اخلاق و آداب کے اندر بھی. اور اسی طرح کتاب الدعوات ہے، کتاب الاذکار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
آخر میں جا کر پھر کتاب الاعتصام بالکتاب قرات کی، اس پر انشاءاللہ العزیز میں پھر گفتگو کرتا ہوں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب الجامع ہے، دین کی جامع کتاب، اور قرآن مجید یہ پہلی آسمانی کتابوں کی جامع کتاب ہے۔ الکتاب جمع کرنے والی، پہلی ساری کتابوں کی تعلیمات کو، اور قرآن کا معنی بھی جمع کرنا ہوتا ہے۔ قرا اس کا معنی جمع کرنا ہوتا ہے، اکٹھا ہونا ہوتا ہے۔ تو قرآن کے اندر بھی جامعیت کا معنی ہے، قرات کا معنی بھی ہے، اور کتاب کے اندر بھی جامعیت کا معنی ہے۔ قرآن پہلی ساری آسمانی وحی کی جامع کتاب ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے جو انسان کی رہنمائی کے لیے آسمان سے وحی نازل ہوئی ساری جمع کر دی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سے پہلے جو کتابیں لکھی گئیں ان سب کو سامنے رکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ جمع کیا، اور اس ذخیرے کو جمع کر کے 6 لاکھ احادیث سے انہوں نے انتخاب کر کے یہ کتاب مرتب کی، اور اس کا نام رکھا الجامع، یعنی دین کے سارے شعبوں کی جامع کتاب، اور الصحیح، یہ صحیح ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ما ادخلت فی کتابی ھذا الا ما صح، میں نے اس کے اندر جو کچھ ذکر کیا ہے وہ سب صحیح ہے۔ وہ کون سی روایات؟ المسند، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع ہیں اور متصل ہیں۔ مسند کون سی حدیث ہوتی ہے؟ والمسند المتصل الاسناد من راویہ حتی المصطفیٰ ولم یبن، وہ مرفوع روایت جو راوی سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ملی ہوئی ہو، متصل ہو، کہیں انقطاع اور کہیں خلل نہ ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع ہو۔ تو اس میں وہ صحیح احادیث جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع ہیں وہ جمع کی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ الجامع الصحیح المسند المختصر، معنی یہ ہے کہ میں نے اس میں ساری صحیح حدیثیں جمع نہیں کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے الحمدللہ 1 لاکھ صحیح حدیث یاد ہے، اور 2 لاکھ غیر صحیح یاد ہے، 2 لاکھ غیر صحیح یاد ہے، اور اس میں تو 7500 کچھ 62-63 احادیث جو ہے نا وہ ذکر کی ہوئی ہے، اور بعض نسخوں میں کچھ کمی بیشی ہے، اور جو غیر مقرر احادیث ہیں وہ 2500 کچھ ہیں، 2500 سے کچھ زیادہ حدیثیں ہیں غیر مقرر۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت بڑا ذخیرہ تھا احادیث صحیحہ کا، تو فرماتے ہیں وَتَرَكْتُ مِنَ الصَّحِيحِ الْكَثِيرَ حَتَّى لَا يَطُولَ، بہت ساری صحیح حدیثیں میں نے اس میں ذکر نہیں کی تاکہ یہ لمبی نہ ہو جائے، اس کو اختصار کے ساتھ میں نے جمع کیا ہے، اور اس میں وہ اصولی حدیثیں جمع کی ہیں، اور وہ بنیادی قسم کی احادیث جمع کی ہیں جن کی طرف دوسری احادیث لوٹتی ہیں، جن کی طرف دوسری احادیث کو انسان سمجھ سکتا ہے، ان کی طرف لوٹا کر وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان کی روشنی میں دوسری احادیث کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ایسی جامع قسم کی احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر جمع فرمائی ہے۔ الجامع الصحیح یا الجامع المسند الصحیح المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا دین کے معاملے میں، اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، جو دین کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا وحی کے اوپر مبنی ہوتا تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں اللہ کی وحی کی روشنی میں بولتے ہیں، اللہ کی وحی کے ساتھ بولتے ہیں، اور عمل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دینی معاملات کے اندر وہ وحی کے اوپر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا اللہ رب العزت نے واتبع ما یوحی الیک من ربک،
جو اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے اس کی پیروی کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ تو آپ کا عمل بھی وحی کے اوپر تھا اور آپ کا فرمان بھی وحی کے مطابق تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے طریقے، آپ کے معمولات، وہ ایامہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ، آپ کی حیات مبارکہ، حیات طیبہ، اس کا بھی بیان ہے اس کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ کتاب الانبیاء کے اندر بھی ذکر ہوئی ہے اور کتاب المغازی وسیر کے اندر بھی ذکر ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا تذکرہ ہوا ہے۔ اور ویسے جہاں کہیں بھی زکوٰۃ کا باب ہے یا روزے کا باب ہے یا حج عمرے کا باب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بیان کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بیان ہے۔ الجامع الصحیح المسند یا الجامع المسند الصحیح المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، اور ایک نسخے میں من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امور، امر شان کے معنی میں، یعنی من شؤون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امر اگر حکم کے معنی میں ہو تو اس کی جمع اوامر ہوتی ہے، اور اگر شان کے معنی میں ہو، شان یعنی کوئی کام، تو پھر اس کی جمع امور ہوتی ہے۔ تو من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر بھی آ جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو حالات پیش آئے ان کا بھی بیان آ جاتا ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کا نام ہے، جس سے صحیح بخاری کا جو مضمون ہے اور جو اس کے مشمولات اور اس کے مندرجات ہیں ان کے بارے میں انسان کو آگاہی ہوتی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو 6 لاکھ احادیث سے انتخاب کیا اور 16 سال کی مدت کے اندر مکمل کیا۔ 16 سال اس پہ لگائے، اور اس کی ابتدا کی انہوں نے حرم مکی کے اندر، ابتدا اس کی یہاں کی، اور پھر سفر بھی کرتے رہے اور اس کتاب کا لوازمہ اور علمی مواد بھی جمع کرتے رہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ میں نے جتنی بھی اپنی تالیفات اور تصنیفات ترتیب دی ہیں، میں نے ان کو 3 بار لکھا ہے۔ ایک بار علمی مواد جمع کیا، پھر اس پہ غور و فکر کر کے چھان بین کی، پھر مزید چھان بین کی اور اس کا مبیضہ تیار کیا۔ تو 3 بار انہوں نے اپنی ساری کتابیں لکھی، اور بخاری شریف کے لیے جو ان کا اہتمام تھا وہ تو بالکل ہی بے مثال اور منفرد تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری کو اس طرح لکھا ہے کہ جو حدیث میں نے اس میں درج کی ہے، اس حدیث کو درج کرنے سے پہلے میں نے غسل کیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ رب العزت سے دعا کی، استخارہ کیا۔ جب مجھے اس حدیث کی صحت کا یقین ہو گیا تو پھر میں نے اس کتاب میں اس کو درج کیا۔ ما ادخلت فی کتابی الا ما صح، اور پھر کہتے ہیں حتی تیقنت صحتہ، میں نے اس کی صحت کا یقین کر لیا، پھر میں نے اس کو اس کتاب میں درج کیا۔ تو اس طرح اس کتاب کو انہوں نے ترتیب دیا۔ اور پھر حافظ ابن عدی ذکر کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے اساتذہ کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی اور تائید کی اور تحسین فرمائی۔ علی بن مدینی، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، انہوں نے بھی اس سے اتفاق کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا انتخاب صحیح ہے۔ چند ایک جگہ پر انہوں نے اختلاف کیا، لیکن وہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کا موقف زیادہ صحیح اور درست ہے، ان کی بات ہی صحیح ہے۔ تو بخاری، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ صحت کے اعلیٰ درجے کے اوپر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر جو شرط لگائی ہے وہ بہت اعلیٰ اور کڑی شرط ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ ایسے راویوں کی روایات کو انتخاب کرتے ہیں جو ثقاہت، عدالت، حفظ، ضبط، اتقان کے اندر بڑے اونچے پیمانے پر، بڑے اونچے پائے کے ہوں، بڑے اعلیٰ درجے کے ہوں، اور پھر ان کا اپنے اساتذہ کے ساتھ وقت بھی لمبا گزرا ہو، اپنے اساتذہ کی احادیث کی
پوری معرفت رکھتے ہوں ان کی روایات کو لیتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ جس راوی کی روایت میں ذکر کر رہا ہوں اپنے شیخ کے ساتھ اس کی ملاقات اور اس کا سماع ایک بار ثابت ہونا چاہیے، اس کی ملاقات اور سماع ثابت ہونا چاہیے، یا پھر ان روات کی روایات لیتے ہیں جو ثقاہت ضبط و اتقان میں تو اعلیٰ درجے کے ہیں لیکن زیادہ دیر ان کا اپنے اساتذہ کے ساتھ وقت نہیں گزرا، ان کا وقت تھوڑا گزرا، ان کی روایات بھی لے آتے ہیں، ان کو ترجیح دیتے ہیں، ان کی روایات کو لے کے آتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ تھا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے جن راویوں کی روایات اور احادیث کو جمع کیا ہے ان کے حالات بھی جمع کیے ہیں، التاریخ الکبیر کے اندر، التاریخ الاوسط کے اندر، التاریخ الصغیر کے اندر ان کے حالات بھی جمع کیے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں ان سب کے بارے میں جانتا ہوں کہ ان کا نسب نامہ کیا ہے، ان کا نام، ان کے والد کا نام، دادا کا نام، ان کا وطن کون سا ہے، ان کے اساتذہ کون سے ہیں، ان کے شاگرد کون سے ہیں، انہوں نے کن کن علاقوں کا سفر کیا، یہ بھی سارا کچھ جانتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس طرح انہوں نے ان اسانید کا انتخاب کیا اور اسانید کا انتخاب کر کے یہ کتاب جو ہے وہ ترتیب دی، اور یہ کتاب جو ہے وہ تقریباً اس کے اندر بعض نسخوں میں 97، بعض میں 98، اور مصطفیٰ دیب البغا ایک مشہور عرب کے محقق ہیں شام کے، انہوں نے جو نسخہ ایڈٹ کر کے شائع کیا ہے بڑا خوبصورت نسخہ ہے، اس کے اندر انہوں نے اس کی کتابوں کی تعداد 100 بتائی ہے۔ اور یہ بھی جو اختلاف ہے یہ نسخوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے، بعض نسخوں میں کسی جگہ کسی کتاب کا جو ہے نا عنوان بڑھا دیا گیا ہے، لیکن جو ہمارے پاس نسخہ ہے یہ عام طور پر فربری کا نسخہ ہے، اور اس فربری کے نسخے میں جو کتابیں ہیں وہ کچھ کم تھیں، لیکن ابو ذر کا نسخہ جو ہے وہ بڑا جامع اور مفصل نسخہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ساری کتابیں موجود ہیں، اور علماء نے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ صحیح بخاری کے نسخوں کی اور ابواب کی جو اختلاف ہے، اور اس اختلاف سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علماء نے کتنی محنت اور کتنی جانکاری کے ساتھ اور کتنی دقت کے ساتھ، تدقیق کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ اس کتاب کو نقل کیا ہے کہ اس کی ترتیب کے اندر، اس کی کتابوں کی تعداد کے اندر، اس کے ابواب کے اندر ہر چیز کو جیسے سنا محفوظ کیا۔ اور یہ اختلاف کیوں ہو گیا؟ ہمارے پاس جن کے نام ہیں وہ تو 7-8 راوی ہیں جو صحیح بخاری کی روایت کرنے والے ہیں، اور ویسے امام بخاری سے جن لوگوں نے اس کا سماع کیا ہے وہ امام محمد ابن یوسف ابن مطر الفربری، وہ کہتے ہیں کہ 90,000 لوگوں نے امام بخاری سے صحیح بخاری کا سماع کیا ہے، 90,000 لوگوں نے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر 98 یا 100 کے قریب کتابیں ذکر کی ہیں، اور یہ کتابوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ کسی اور حدیث کی کتاب میں اتنی تعداد نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں یا سنن ابی داؤد میں یا جامع ترمذی میں بڑی جامعیت ہے ان کے اندر، لیکن کتابوں کی اتنی تعداد نہیں ہے جتنی صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اور جو ابواب ہیں ان کتابوں کے اندر ان کی تعداد جو ہے وہ 3,800 سے زیادہ ہے، 3,800 سے زیادہ ابواب ہیں جو ان کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو اتنا بڑا ذخیرہ حدیث کا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا دین کے معاملے میں جو انسان کی ضرورت ہے وہ سارا کچھ قرآن و سنت میں بیان کر دیا گیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، سب کچھ قرآن و سنت میں بیان کر دیا گیا ہے جو انسان کی دینی ضرورت ہے، دینی زندگی کے اندر رہنمائی کے لیے جو انسان کی ضرورت ہے وہ ساری کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ جانا بھی جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جانا بھی جا سکتا ہے اور جاننے والے موجود ہیں۔ یہ تو نہیں کہا کہ میں جاننے والا ہوں، لیکن کہا کہ جاننے والے بھی موجود ہیں، علماء موجود ہیں جو قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں اور زندگی کے سارے مسائل کا حل جو ہے وہ جانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے، راسخ فی العلماء۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں حدیث کے اندر بہت اونچا اور اعلیٰ مقام رکھتے تھے، اپنی
ذہانت اور حافظہ کی وجہ سے اور اپنی محنت اور اپنی مشقت اٹھانے کی وجہ سے جو انہوں نے اس کے اندر جد و جہد کی اور سعی و کوشش کی، اس کی وجہ سے ان کا حدیث کے اندر بڑا اونچا مقام تھا۔ ان کو شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا اور امیر المومنین فی الحدیث کا لقب دیا گیا، اور انہیں سید الفقہاء کہا گیا، اور ان کے اساتذہ نے کہا کہ افقہ الامت فی زمانی ہی، اپنے زمانے کے اندر افقہ الامہ، سب سے زیادہ حدیث کی سمجھ رکھنے والے، اور ان کے اساتذہ نے بھی اس بات کی گواہی دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد قتیبہ ابن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، فقہاء کو دیکھا، عباد کو دیکھا، زاہدوں کو دیکھا اور محدثین کو دیکھا، لیکن میں نے محمد بن اسماعیل بخاری جیسا انسان نہیں دیکھا۔ محمد بن اسماعیل بخاری اپنی مثال آپ ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب بھی کسی استاد کے پاس گیا اور میں نے اس سے فائدہ اٹھایا تو میرے استاد نے مجھ سے زیادہ فائدہ اٹھایا، یعنی مجھ سے جو کچھ ان کو ملا اساتذہ کو وہ اس سے زیادہ تھا جو میں نے ان سے لیا۔ ہاں ایک میرے استاد ہیں جہاں میں نے جا کر اپنے آپ کو کمتر سمجھا، چھوٹا سمجھا، استصغرت نفسی عند علی بن المدینی، علی بن مدینی کے پاس میں نے اپنے آپ کو کمتر سمجھا کہ علی بن مدینی استاد ہے۔ لوگوں نے یہ بات امام علی بن مدینی کو بھی بتا دی، ذکر کر دیا ان کے سامنے کہ بخاری ایسے کہتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ چھوڑو اس کی بات کو، انہ لم یرا مثلہ، اس نے تو اپنے جیسا دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے یہ کتاب لکھی، اور ان کی اس کتاب کا یہ مقام ہے کہ علماء نے اس کی چھان بین کی اور اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب کا لقب دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب ہے۔ قرآن مجید بھی روایت کے ساتھ پہنچا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور احادیث بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے روایت کی ہیں، تابعین تک پہنچی ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن بھی لکھا گیا اور بعض صحابہ نے احادیث بھی لکھی۔ ابو ہریرہ کے پاس بھی لکھی ہوئی احادیث تھیں، اور عبداللہ بن عمر کے پاس بھی لکھی ہوئی احادیث تھی، اور بھی بعض صحابہ سے ملتا ہے کہ ان کے پاس بھی لکھی ہوئی احادیث تھی، لیکن تابعین کے زمانے میں زیادہ لکھی گئی، اور انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی، حدیثوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ خاص طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت کے اندر انہوں نے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا، اور پھر کتابیں لکھی گئیں، اور وہ کتابیں امام بخاری کے سامنے تھیں۔ امام بخاری نے ان سے فائدہ اٹھایا، ان میں سے ان کے اساتذہ کی کتابیں بھی تھیں، مسند حمیدی، مسند اسحاق بن راہویہ، مسند احمد بن حنبل، سنن سعید بن منصور، اور مصنف ابن ابی شیبہ، مسند ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، یہ ساری کتابیں امام بخاری کے سامنے تھیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان ساری کتابوں کو سامنے رکھا، اور اس کی روشنی میں پھر یہ کتاب ترتیب دی، اور اس کی ترتیب کے بارے میں جیسے میں نے شروع میں پہلے ذکر کیا کہ وہی سے شروع کر کے کتاب التوحید کے اوپر اس کو ختم کیا ہے۔ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ پہلے لے کے آئے ہیں، اور کتاب التوحید کے اوپر اس کو ختم کیا ہے، اور کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا عنوان ہے توحید کا بیان اور جہمیہ۔ یہ جہم بن صفوان کے پیروکار تھے جو اللہ رب العزت کی صفات کا انکار کرتے تھے۔ جہمیہ کہتے تھے اللہ کی ذات تو ہے، اللہ کی ذات تو ہے، لیکن اس کی صفات نہیں ہے۔ اگر اس کی صفات کو ثابت کیا جائے تو پھر تو متعدد ہو گئے، ذات اور ہے، صفات اور ہیں، تو متعدد چیزیں قدیم ہو گئی، تو یہ تو تعدد لازم آتا ہے، اور اللہ واحد ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی ذات صفت کے بغیر ہوتی نہیں ہے، وجود یہ بھی صفت ہے، وجود یہ بھی صفت ہے، حیات یہ بھی صفت ہے۔ حیات اور وجود یہ صفات ہیں، اور علم اور قدرت اور حکمت یہ اللہ رب العزت کی ذاتی صفات ہیں۔ اگر ان ذاتی صفات سے اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ معرہ کر دیا جائے، اللہ رب العزت سے الگ کر دیا جائے اور کہا جائے کہ وہ ایک صرف ذات ہے، تو وہ تو پھر ایک صرف ذہن کے اندر مفروضہ ہے، واقعہ میں تو اس کا کوئی وجود نہیں، واقعہ میں تو اس کا کوئی وجود نہیں۔ اس لیے
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہمیہ کا رد فرمایا، اور جہمیہ سے ہی پھر آگے پیدا ہونے والا ایک اور گروہ تھا معتزلہ، ان کا بھی رد فرمایا، جو صفات کو تو مانتے تھے لیکن بحیثیت نام کے، علم کے، کہ اللہ کا یہ نام ہے السمیع، العلیم، القدیر، الحی، القیوم، لیکن جو اس کے اندر معنی ہے اس کو اللہ کے لیے ثابت نہیں کیا جا سکتا، اسے تشبیہ لازم آتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات جیسے بے مثال ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات بھی بے مثال ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات بھی، اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے، اس کا کوئی مثیل نہیں ہے، اس کی کوئی مانند نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات بھی کوئی شبیہ نہیں ہے اور کوئی اس کی مثیل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی صفت بھی بے مثال، اس کی ذات بھی بے مثال۔ اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے بارے میں جو قاعدہ کلیہ ہے وہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العزت کی مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ بے مثال ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں۔ اللہ رب العزت ایک ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اور کوئی اس کی مانند نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ رب العزت سننے والے بھی ہیں، السمیع، سننے والے بھی ہیں، کمال اللہ رب العزت سننے والے ہیں، ہر ایک کی آواز سنتے ہیں اور ہر ایک کی بات کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے، اور ایک کا سننا دوسرے سے اس کو غافل نہیں کرتا۔ ایک ہی وقت میں ساری کائنات کے بولنے والوں کو وہ سن رہا ہے، سبحانہ و تعالی۔ البصیر، اور وہ دیکھنے والا ہے، اور دیکھنے والا کیسا ہے وہ، کہ کوئی چیز سمندر کی تہ کے اندر بھی ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، زمین کے پیٹ کے اندر ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، آسمان کی وسعتوں کے اندر ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ تو اللہ رب العزت کی صفات کا اس بات کیا ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف جہمیہ اور معتزلہ کا رد نہیں کیا، خوارج کا بھی رد فرمایا ہے۔ خوارج جو دین کے اندر غلو کرنے والے تھے، لوگوں پر کفر کے فتوے لگاتے تھے اور صحابہ پر طعن کرتے تھے، اور نعوذ باللہ صحابہ کی نعوذ باللہ تکفیر کرتے تھے، خاص طور پر حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ کے بارے میں ان کے یہ نظریات تھے، ان کی بھی تردید کی ہے۔ اسی طرح شیعہ کی بھی تردید کی ہے، جو حضرت علی کے بارے میں غلو کرتے تھے اور دوسرے صحابہ کی تنقیص کرتے تھے، بلکہ ان پر تبرہ کرتے تھے اور ان کے بارے میں بدزبانی کرتے تھے، ان کا بھی رد فرمایا ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو اپنی عقل اور رائے کے ساتھ دین کے اندر ایسے راستے نکالتے تھے کہ دین کے احکام مذاق بن کے رہ جائے، انہوں نے ہیل کے نام پر ایک باب قائم کیا، بلکہ ایک کتاب وجود میں آئی اور وہ کتاب لکھی گئی کتاب الحیل۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بھی رد فرمایا، اور جو نصوص کا تتبع کرنے کی بجائے احادیث کو تلاش کر کے ان سے مسائل معلوم کرنے کی بجائے رائے اور قیاس کے ساتھ دین کے اندر رائے زنی کرتے ہیں اور دین کے مسائل کا رائے کے ساتھ اس بات کرتے ہیں، ان کا بھی رد فرمایا کتاب الاحکام کے اندر اور کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بھی رد فرمایا، اور کتاب الحیل مستقل ان کے رد کے اندر اس کتاب کے اندر لکھی گئی۔ تو امام بخاری نے اس کتاب کے اندر اس جامعیت کے ساتھ ساری چیزوں کو جمع فرما دیا۔ اور کتاب التوحید کے اندر جو توحید بیان فرمائی ہے، توحید کے 3 شعبے علماء بیان کرتے ہیں۔ ایک توحید ربوبیت، کہ اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق، مالک اور بادشاہ اور فرما روا اور اس کائنات کو پالنے سنبھالنے والا ہے، اس کائنات کا پالنے سنبھالنے والا ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمان و زمین کا خالق بھی وہ ہے اور انہیں سنبھالے ہوئے بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سنبھالے ہوئے ہیں ان کو، ان آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، اور اس زمین کو، یہ فضا کے اندر معلق ایک گیند ہے، اللہ رب العزت نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو سرکنے نہیں دیتے۔ یہ جس جگہ پر موجود ہے وہیں ٹکی ہوئی ہے، اور یہ 2 قسم کی حرکت کر رہی ہے، ایک اس کی محوری گردش ہے اپنے محور کے اوپر، اور ایک اس کی مدار کی گردش ہے
جو اپنے مدار کے اوپر گردش کر رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی ایک جگہ کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ 23 ڈگری کا زاویہ بنا کر یہ زمین جو ہے اس کائنات کے اندر موجود ہے، اور سورج سے اس کا فاصلہ جو ہے وہ ایک مقرر ہے، وہ نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر زیادہ ہو جائے تو ہم ٹھنڈ سے مر جائیں، اور اگر کم ہو جائے تو ہم گرمی سے بن جائیں۔ اللہ رب العزت نے اسے ایک خاص فاصلے کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ رب ہے، اللہ رب العزت کی ربوبیت کا بیان قرآن مجید میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ ہوا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو احادیث ذکر کی ہیں ان میں اللہ کی ربوبیت کا بیان ہے اور اللہ کی الوہیت کا بھی بیان ہے۔ اللہ رب العزت رب ہے، اور رب ہونے کی وجہ سے وہ پھر اس بات کا حقدار ہے کہ اسی کی بندگی کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ انتہا درجے کی محبت کی جائے اور اس کے سامنے عاجزی، نیاز مندی، تذلل اور خضوع اختیار کیا جائے۔ انسان اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دے، بچھا دے، گرا دے، بلکہ اپنے آپ کو اس کے لیے مٹا دے کہ تو سب کچھ، میں کچھ بھی نہیں، تیری طرف سے سب کچھ اور میرے پلے کچھ بھی نہیں، اور جو کچھ ہے سب تیرا دیا ہوا ہے، تیرا بخشا ہوا ہے، میرے پاس کیا ہے؟ میرا وجود تو نے بنایا اور مجھے سب کچھ تو نے دیا، تو سب کچھ تو ہی ہے، میں کیا ہوں؟ میں تو تیرا ایک فقیر اور محتاج بندہ ہوں، اور میرا کام کیا ہے کہ میں تیری غلامی کروں، تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت سرگرم رہوں، اور تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے ہر وقت فکر مند رہوں، ہر وقت سوچوں کہ میں تیری ناراضگی سے بچنا ہے، کہیں تو ناراض نہ ہو جائے، اور اگر تو راضی ہو جائے اور میں تیری ناراضگی سے بچ جاؤں تو میں کامیاب ہوں۔ یہ شعور، یہ ہے عبادت، یہ اللہ کو الہ ماننا ہے۔ اور اسماء و صفات، اس کے بارے میں پہلے عرض کر دیا کہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کا اثبات کرنا، جو اللہ کا نام ہے قرآن میں آیا یا اللہ نے بتایا یا اللہ کے رسول نے بتایا، اس نام کو ثابت کرنا، اور اس سے جو معنی ثابت ہوتا ہے اس پر بھی یقین کہ اللہ رب العزت اس وصف کے ساتھ متصف ہے، جو اس نام سے ثابت ہو رہا ہے اس وصف سے اللہ تعالیٰ متصف ہے۔ اور اللہ رب العزت کی تعلیم توقیف کے بغیر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے بغیر اپنی طرف سے اللہ رب العزت کے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ ہاں، جو نام عربی میں اللہ رب العزت کے بیان ہوئے ہیں ان ناموں کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں کر سکتے ہیں، ان کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں کر سکتے ہیں کہ ساری زبانیں اللہ رب العزت کی سکھائی ہوئی ہیں۔ من آیاتہ اختلاف السنتکم والوانکم، اللہ کی قدرت کی اور اس کی رحمت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ہماری زبانوں کا اختلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہزارہ زبانیں جو ہیں وہ انسانوں کو سکھائی ہوئی ہیں، اور عربی زبان سے اس زبان کے اندر ترجمہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی طرف سے ہم اللہ رب العزت کا کوئی نام رکھیں نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے اسماء توقیفی ہیں، اور جو اللہ رب العزت کے اسماء ہیں وہ اللہ کے لیے ثابت ہیں، جو اللہ کے رسول نے فرمائے اور جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ 99 نام تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہیں کہ من احصاہا، جو ان کو سمجھ لے اور ان کو شمار کر کے ان کے مطابق اپنے عقیدے اور عمل کو اور اپنی زندگی اور سیرت و کردار کو ان ناموں کے تقاضوں کے مطابق ڈھال لے، دخل الجنہ۔ بعض علماء اس کا معنی حفظ بھی کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے ایک حدیث ہے جامع ترمذی کی، اس میں جو نام بیان ہوئے ہیں وہ لوگ حفظ کرتے ہیں، لیکن اس حدیث کے بارے میں تفصیلی طور پر علماء کا موقف یہی ہے کہ وہ کمزور ہے، اور اللہ رب العزت کے نام قرآن اور حدیث سے تلاش کر کے علماء نے بیان کیے ہیں، اور مستقل کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں کہ اللہ رب العزت کے یہ نام قرآن سے اور احادیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ بات ذرا لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں اختصار کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کے جو نام ہیں ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارنا، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، تو تمام اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ رب العزت موسوم ہے، تمام اسماء حسنہ اس کے لیے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا، اللہ اکبر، یا اللہ اسألک بکل اسم ہوا لک، یا اللہ میں تیرے ہر نام کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگتا ہوں جو تیرا نام ہے، سمیت بہ نفسک، جو نام تو نے اپنا رکھا ہے،
او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، او استاثرت به فی علم الغیب عندک، یا وہ نام تو نے علم غیب میں اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو میں تیرے سارے ناموں کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کے نام بے شمار ہیں۔ یہ جو 99 نام ہیں یہ تو صرف ہمارے ایمان کے لیے اور ہمارے یقین کے لیے اور ہماری زندگی کا رخ سیدھا کرنے کے لیے اور ہمارا اللہ سے تعلق استوار کرنے کے لیے یہ نام بیان کیے گئے ہیں کہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے۔ کون سا تعلق؟ محبت کا تعلق، وارفتگی کا تعلق، شیفتگی کا تعلق، اور اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے کہ انسان ہر وقت اسی کی طرف جھکا رہے، اسی کی طرف کھینچا رہے، اسی کی طرف انسان مائل رہے۔ جھکاؤ اور میلان اور اس کا کھینچنا، کھچاؤ اس کا اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اللہ اس کی زندگی کا مرکز و محور ہے، وہی مطلوب ہے، وہی محبوب ہے، وہی مقصود ہے، اور اسی کی رضا مطلوب ہے، اور ہر وقت اسی کا دھیان ہے، اور اسی کو راضی کرنے کی فکر ہے، اور اس کی ناراضگی سے بچنے کا ہر وقت انسان کو جو ہے وہ شعور طاری رہے کہ میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کا یہ تعلق کس طرح قائم ہوتا ہے؟ اللہ کے ناموں کے واسطے سے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بڑا بخشنے والا، بڑا پیار کرنے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اللہ بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا، بڑا مہربان مالک ہے۔ اور یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ یرید اللہ یخفف عنکم، اللہ تمہارے اوپر تخفیف کرنا چاہتا ہے، تمہارے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے جو پاک افعال ہیں اور اللہ کے جو نام ہیں، ان سے ہمیں اللہ کا تعارف ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے۔ اور یہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ، پھر انسان کے دل میں اللہ کی طرف میلان، جھکاؤ اور اللہ کے ساتھ ارتباط اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تعلق کیسا ہے؟ یہ انسان مخلوق ہے اور زمین پر ہے، اور اللہ خالق ہے اور عرش کے اوپر ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے جدا اور الگ ہے، اور مخلوق جو ہے یہ اللہ رب العزت سے جدا اور الگ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مل کے اللہ کے ساتھ اکٹھا ہو جائے، جیسا کہ صوفیاء کی توحید ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ توحید یہ ہوتی ہے کہ بندہ اور خدا ایک ہو جائے، بندہ اور خدا ایک ہو جائے۔ نہیں، بندہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ بندے کے ساتھ جو کمزوریاں لگی ہوئی ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بندے تھے، اور وہ اللہ رب العزت کو یہ بتاتے تھے کہ میں محتاج ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تو اس سے سوال کرتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت تو عرش کے اوپر ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم بھی آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ بھی لگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ بھی پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی بھی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم بھی پہنچے۔ تو یہ ساری چیزیں جو انسانوں والی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائق ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں تھے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ احمد میں اور احد میں صرف ایک میم کا پردہ ہے، باقی دونوں ایک ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، قطعاً نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلمے میں کیا پڑھتے ہیں؟ عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے اور اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں کہیں اعلیٰ مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے، قرآن نازل کیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، معراج کا ذکر کیا تو بعبدہ اپنے بندے کو لے گیا معراج کے اوپر۔ اسراء، پہلے اسراء کے ساتھ نوازا، بیت اللہ سے بیت المقدس لے گئے، اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے گئے۔ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ تو بندہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ایک نہیں ہو سکتا۔ یہ صوفیاء کی بہت بڑی جہالت ہے، جو انہوں نے ایک عقیدہ بنا لیا، اور اسے وحدت الوجود کا عقیدہ بنا کر اس کو حقیقت اور دوسری کو شریعت بنا کر وہ عجیب قسم کے جو ہے نا لوگوں کو مخمصے میں ڈالتے ہیں اور لوگوں کو اندھیروں کی طرف دھکیلتے ہیں۔ اللہ واحد لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں
کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور اس کے حقوق میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ جو اس کا حق ہے کہ اس سے مانگا جائے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے، اس کے سامنے تعظیماً کھڑا ہوا جائے، اس کے سامنے جھکا جائے اور اس کے سامنے جبین نیاز رکھی جائے، یہ سارے اللہ کے حق ہیں۔ اور جو کچھ اس نے دیا ہے شکرانے کے طور پر نظر دی جائے، شکرانے کے طور پر نیاز دی جائے، شکرانے کے طور پر اللہ کے لیے قربانی دی جائے، یہ سارا اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کا حقدار نہیں۔ اس کا نام لینا برکت حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے نام کی قسم کھانا، اور اس کو گواہ بنانا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، یہ سارے اللہ کے حقوق ہیں، ان میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ ساری توحید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے اندر بیان فرمائی ہے، لیکن زیادہ تر اسماء و صفات کے مسائل بیان فرمائے ہیں کہ اس میں اختلاف بہت زیادہ تھا۔ جہمیہ کا اختلاف تھا، معتزلہ کا اختلاف تھا، اور پھر اس کے بعد اشاعرہ کا اختلاف ہوا۔ اشاعرہ معتزلہ کے بعد آئے، ویسے تو وہ معتزلہ کی تردید کرنے والے تھے، لیکن وہ تردید کرتے کرتے اسی راستے پہ چل نکلے جو راستہ معتزلہ کا تھا۔ معتزلہ نے تو انکار کر دیا، وہ کہتے تھے کہ یہ اسماء جو ہیں ان کے معنی اللہ کے لیے ثابت نہیں، یہ صرف نام ہے، ان کی صفات ثابت نہیں۔ اور اشاعرہ نے یہ کہا، اور ماتریدیہ بھی ان کے ساتھ ہیں، کہ یہ اللہ رب العزت کے نام تو ہیں، لیکن جو صفت اس پہ سے ثابت ہوتی ہے، یہ صفت کا جو معنی ہے یہ ظاہری معنی اللہ کے لیے ثابت نہیں، اس کی تعویل کرنی پڑے گی۔ جیسا کہ محبت ہے، اللہ رب العزت اس حدیث میں بھی آ رہا ہے، حبیبتان الی الرحمن، اور ان اللہ یحب المتقین، یحب التوابین و یحب المتطہرین، یحب ان اللہ یحب المحسنین۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی محبت کا ذکر فرمایا ہے، ان اللہ یحب العبد التقی النقی الخفی، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں التقی، جو پرہیزگار ہو، النقی، گناہوں سے بچنے والا ہو، الخفی، اور گمنام ہو۔ وہ چرچے نہیں چاہتا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے تذکرے ہوں اور لوگ مجھے جانے پہچانے اور میرا ذکر کریں، الخفی، چھپ کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے محبت کرنا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے اور انعام کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے نوازنے کا ارادہ فرماتا ہے۔ تو جو اس کا ظاہری معنی ہے اس کو ثابت نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کے لیے محبت بھی ثابت ہے، رافت بھی ثابت ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے مودت بھی ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے محبت کا بھی ذکر فرمایا یحب، اور اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ الودود، وہ پیار کرنے والا ہے، اور اس کا بھی ذکر فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، رافت کرنے والا ہے۔ تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صفات کے مسئلے کو بڑا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، آپ نے پڑھا ہے وہ الحمدللہ تفصیل کے ساتھ۔ تو اس کے بعد جو آخری باب لے کے آئے ہیں، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن۔ میری سند بھی الحمدللہ متصل ہے، آپ کے شیخ محترم کی سند بھی متصل ہوگی، اپنے استاد سے انہوں نے پڑھا ہوگا۔ تو میرے استاذ تھے حافظ عبداللہ بڈی مالوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے صحیح بخاری پڑھی، اور وہ شاگرد تھے حافظ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حافظ گوندلوی شاگرد تھے حافظ عبدالبنان اور مولانا عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے، دونوں بزرگوں کے شاگرد تھے، اور وہ دونوں شاگرد تھے میاں صاحب کے، اور میاں صاحب جو ہیں وہ شاہ اسحاق کے شاگرد ہیں، وہ شاہ عبدالعزیز کے، اور وہ شاہ ولی اللہ سے آگے روایت کرتے ہیں۔ اور میرے پاس ایک اور بھی اجازہ ہے، اور وہ میرے استاذ تھے مولانا عبدالغفار حسن رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے اجازہ لیا اور ان سے حدیث پڑھی بھی، وہ میرے استاذ ہیں حدیث کے، ان سے انہوں نے اجازہ بھی دیا۔ اور ان کے استاذ تھے حافظ احمد اللہ قرشی جامعہ رحمانیہ دلی میں، اور وہ بھی میاں صاحب کے شاگرد تھے۔ تو اس طرح صرف دو واسطوں کے ساتھ میری سند جو ہے میاں صاحب سے متصل ہو جاتی ہے۔ حافظ عبداللہ صاحب والے واسطے سے حافظ عبداللہ صاحب، ان کے استاذ حافظ محمد گوندلوی، اور ان کے استاذ حافظ عبدالمنان وزیر آبادی، تین واسطوں سے میں پہنچتا ہوں، اور اس سند سے دو واسطوں سے میں میاں صاحب تک پہنچ جاتا ہوں، اور میاں صاحب سے اوپر پھر جو ہے نا وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سند پہنچتی ہے، اور وہ سند متصل محمد ابن یوسف الفربری تک، اور ان سے پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک سند پہنچتی ہے۔ اب اس سند المتصل منا الی الامام الہمام امیر المومنین فی الحدیث سید الفقہاء وافقہ الامت فی زمانہ ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ اقول قال باب قول اللہ تعالی الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم
वक़ौलहुम यूज़न। अल्लाहु अकबर। बाबु क़ौलिल्लाहि ताला व नज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान है आली कि नज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा। अल्लाह ने फरमाया कि हम नज़उ कायम करेंगे, हाजिर करेंगे, यानी तराजू बना हुआ है, अब मौजूद है तराजू, इसको लाया जाएगा मैदान माशर में। ये ज़मीन बदल जाएगी, ये आसमान बदल जाएगा। यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ि वस्समावात, ना ये ज़मीन रहेगी ना ये आसमान रहेगा, दोनों बदल जाएंगे। यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ि, ये ज़मीन भी बदल जाएगी, वस्समावात, और आसमान बदल जाएगा। व बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, और सारे अल्लाह के सामने खड़े होंगे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैदा होने वाले इंसान तक सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खड़े होंगे, और वहाँ वो तराजू हाजिर किया जाएगा। और क़यामत से जब उठेगा, सबसे पहला इंसान का मसला क्या होगा? कब्रों से निकलना, अल्बास, और उसके बाद फिर मैदान माशर में जाना, और उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़ होगा, जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती पानी पिएंगे, और सारे नबियों के हौज़ होंगे, हर नबी का अपना अपना हौज़ होगा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़ सबसे बड़ा होगा। अल्लाह ताला हम सबको उस हौज़े कौसर से, जामे कौसर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते रहमत से नसीब फरमाए। और फिर उसके बाद मीज़ान की तरफ, और फिर उसके बाद लोगों का हिसाब होगा, उनके आमाल का उनसे मुहासबा होगा, और इकरार करवाया जाएगा कि ये मेरे अमाल हैं, ये मैंने किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुहासबा करेंगे, पूछेंगे, तकरीर करेंगे, यानी आमाल का इस्बात होगा। और जब उनका इस्बात होगा, फिर उनके बाद वज़न अमाल का मरहला आएगा, फिर उनके बाद वज़न अमाल का मरहला आएगा, और उन अमाल को तोला जाएगा। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वज़न अमाल का बाब जो है वो किताब के आखिर में, किताब तौहीद के आखिर में बयान किया है। और पहले जो है वो नीयत का बयान लेके आए हैं। बदुल वही के बाद जो हदीस लेके आए हैं वो हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात है। तो ये बताया है कि जो वज़न है किसी चीज़ का, उसके अंदर वज़न और भारीपन, थिक़ल अगर पैदा होता है तो दो चीज़ों के साथ पैदा होता है, एक इखलास के साथ, और दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का बयान किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के साथ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के साथ। इस तरह वज़न पैदा होता है। और इंसान की जो एक मुकल्लफ होने की हैसियत से ज़िंदगी है, इसका जो आखिरी मरहला है वो वज़न अमाल का मरहला है। इब्तिदा नीयत से होती है, और आखिरी मरहला जो आने वाला है वो वज़न अमाल का है। तो वज़न अमाल के बाब पर इस किताब को ख़त्म कर रहे हैं। जहाँ से काम का आगाज़ होता है वो नीयत है, और ये नीयत सारी ज़िंदगी इंसान की सही रहनी चाहिए। हमेशा नीयत का मुहासबा करते रहना चाहिए, और इसको खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए रखना चाहिए। इंसान सिद्क़ के दिल से अल्लाह की रज़ा का तालिब हो, और अल्लाह की खुशनुदी को मलहूज़ रखे, अपनी नीयत को दुरुस्त करता रहे। नीयत डामाडोल होती है, बंदा इसका मुहासबा करे और इसके लिए कोशिश करे। बहुत सारे इमाम ने ये बात कही कि हमने इस पर बड़ा मुजाहदा किया है, तब जाके कहीं ये नीयत सही हुई है। तो नीयत को सही रखना चाहिए अव्वल से लेकर आखिर तक, और आखिर में जाके फिर वो ये बाब लेके आए वज़न अमाल का, कि उसके अंदर वज़न जो पैदा होता है वो एक तो होता है इखलास नीयत के साथ, और इखलास नीयत के अंदर एक तो अल्लाह की तौहीद पहली चीज़ है। इखलास के अंदर ये है कि शिरक की नफ़ी हो, रिया की नफ़ी हो, सुमा की नफ़ी हो, और दूसरा इत्तिबाए शरीयत हो, अल्लाह के रसूल की इताअत हो और उनका इत्तिबा हो। फिर अमाल के अंदर वज़न पैदा होता है। तो वो अमाल का वज़न करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो तराजू बनाया हुआ है उसे हाजिर किया जाएगा। व नज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो आयत मुंतखब की, उनका तरीका ये है कि वो जहाँ कहीं भी आयत लेके आते हैं, वही के बाब में जो आयत लेके आए थे वो वही की जामे आयत थी, इन्ना औहयना इलैका कमा औहयना इला नूहिन वन्नबिय्यीन मिन बादी। और यहाँ जो आयत लेके आए ये वज़न अमाल के बारे में जामे आयत है। व नज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा व अन्ना अमाल बनी आदम व क़ौलुहुम यूज़न फला तुज़लमु नफ्सुन शैय्या व इन काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। सूरतुल अंबिया की ये आयत लेकर आए, और फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमाना, व नज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम मवाज़ीन कायम करेंगे। बाद उलमा ने तो कहा है कि कुरान मजीद के ज़ाहिर से ये मालूम होता है कि मुतअद्दिद मवाज़ीन होंगे। मीज़ान की जमा मवाज़ीन है, मीज़ान की जमा मवाज़ीन है,
اور میزان جو ہے دو چیزوں پر بولا جاتا ہے. ایک میزان کہتے ہیں باٹ کو، جس کے ذریعے تولا جاتا ہے. باٹ ایک طرف ہوتا ہے، چیز دوسری طرف ہوتی ہے. اس میزان باٹ کو بھی میزان کہتے ہیں، اور جس پر تولا جاتا ہے اس کو بھی میزان کہتے ہیں. لیکن یہاں جو میزان کا معنی ہے یہ تولنے والی چیز کا معنی ہے، جس سے تولا جائے گا. اور ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے میزان بنایا ہوا ہے اور اس پر تولا جائے گا. اور یہ متعدد ہیں، بعض علماء نے تو یہی کہا کہ متعدد ہیں، لیکن محقق علماء کا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی میزان ہے، اور اس کی جمع جو لائی گئی ہے وہ اس اعتبار سے کہ مختلف اعمال تولے جائیں گے، صدقات تولے جائیں گے، نمازیں تولی جائیں گی، حج اور عمرے تولے جائیں گے، حسن اخلاق تولا جائے گا، اس کا صدق تولا جائے گا، اس کی نیکیاں تولی جائیں گی. تو متعدد چیزیں تولی جائیں گی اور تول الگ الگ ہوں گے. اس لیے موازین ہے کہ مختلف جو ہے نا اس کے تول ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اور پھر آج اب اس کا ہو رہا ہے تول، اب اس کا تول ہو رہا ہے، اب اس کا تول ہو رہا ہے، اب اس کا تول ہو رہا ہے. تو متعدد اشخاص کے لیے اور متعدد اعمال کے لیے میزان ایک ہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے تعدد کے اندر اس کے اندر جمع کا صیغہ استعمال کر لیا گیا ہے. اور بعض نے کہا ہے کہ موازین جو ہے بطور تعظیم کے، جیسا کہ بعض اوقات کذبت قوم نوح المرسلین، مرسلین تو حضرت نوح علیہ السلام تو ایک ہی تھے، لیکن مرسلین یعنی ان کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے کہ بڑے عظیم الشان رسول تھے، اولو العزم رسول تھے، جن کی انہوں نے تکذیب کی. تو یہ موازین جو ہے یہاں تعظیم کے لیے اور تفخیم کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور القسط جو ہے یہ اس کی صفت بن رہا ہے، یا پھر یہ منصوب بنزع الخافض ہے. اس کا مطلب ہے کہ للقسط، ہم عدل کرنے کے لیے، تعلیل کے لیے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ یعنی للقسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن. قیامت کے دن یہاں لام جو ہے بمعنی فی ہے، یعنی فی یوم القیامہ، یا لام تعلیل کے لیے ہے لحساب یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن حساب کے لیے ہم موازین القسط، عدل کرنے والے، ذوات القسط، ذوات القسط جو عدل کرنے والے ترازو ہیں، عدل کے ترازو ہیں، وہ ہم حاضر کریں گے اور ان کے اندر قیامت والے دن ہم اعمال کو تولیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور ان کا قول بھی تولا جائے گا. اور ایک نسخے میں اقوال بھی ہے، عمل بھی تولا جائے گا اور قول بھی تولا جائے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل اور قول کے کس طرح اس کو تولا جائے گا. بھائی یہ تولنا ہمارا نہیں ہے، لوگوں نے اسی وجہ سے اس کا انکار کیا. معتزلہ نے انکار کیا کہ عمل کا اور قول کا کیسے وزن ہو سکتا ہے، یہ تو عرض ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہم نے اور آپ نے نہیں کرنا، یہ تو اللہ نے کرنا ہے. اور اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ ان اعمال کو مجسم کر دے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اعمال مجسم ہوتے ہیں. قبر میں بھی عمل مجسم ہو کر بڑی خوبصورت شکل میں آئے گا نیک عمل، اور بد صورت بن کے برا عمل آئے گا. اور قیامت والے دن بھی نیک عمل قرآن مجید انسان کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا قرآن مجید. تو اللہ تعالیٰ ان کو وجود بخشے گا اور وہ وجود جو ہے وہ تولا جائے گا. اور صحیح بات یہ ہے کہ اعمال بھی تولے جائیں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بھاری چیز ترازو کے اندر رکھنے والی وہ خلق حسن ہے. ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من خلق الحسن، ترمذی شریف کی حدیث ہے. خلق حسن سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، جو وزن بھاری کوئی چیز نہیں ہے جو ترازو کے وزن اعمال کے ترازو کے اندر رکھی جائے گی. تو اعمال کا بھی وزن ہوگا اور عاملین جو عمل کرنے والے ہیں ان کا بھی وزن ہوگا، اور جن کے اندر وہ لکھے گئے ہیں ان کا بھی وزن ہوگا. یہ ساری چیزوں کا مختلف احادیث میں ذکر آیا ہے، تو ان کا سارے کا وزن کرنا برحق ہے اور اس کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدُ الْقِسْطَاسُ وَالْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ. اور یہاں انہوں نے ایک لطیفہ ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ امام مجاہد جو تفسیر کے بہت بڑے امام تھے، مجاہد ابن جبر، جنہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے 2 بار بلکہ 3 بار قرآن مجید پڑھا، ہر ایک آیت پر ٹھہر کے ان سے قرآن کی آیت کا مفہوم سمجھتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ القسطاس، القسطاس جو قرآن مجید میں 2 بار آیا ہے، سورۃ الشعراء میں اور سورۃ الاسراء میں، وزنوا بالقسطاس المستقیم. اس کا معنی رومی زبان میں عدل ہے. رومی زبان سے مراد لاطینی زبان ہے. روم اس پورے یورپ کو کہا جاتا تھا ایک دور کے اندر، اس میں یونان بھی شامل تھا، اس میں یہ اٹلی بھی شامل تھا، اور اس میں سارا یورپ شامل تھا. لیکن آج کل روم جو ہے وہ اٹلی کا ایک شہر ہے. تو اس کی اصل زبان جو ہے قدیم،
جیسے ہماری سنسکرت زبان قدیم ہے، سندھی، پنجابی، پشتو وغیرہ ساری اس زبان سے نکلی ہیں، اس طرح یہ ساری لاطینی زبان سے نکلی ہیں۔ تو لاطینی زبان جو ہے اس کے اندر قسطاس یا قسطاس کا لفظ جو ہے عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا یہ اس زبان سے لے کر قرآن میں آیا ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ ہاں قرآن میں آیا ہے معرب ہو کر، عربوں نے اس کو استعمال کر لیا ہے، لیکن محقق علماء نے کہا کہ نہیں، قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ عربی زبان میں رومی زبان میں گیا ہو، کیونکہ جیسے مکہ جو ہے وہ ام القریٰ ہے، عربی زبان جو ہے یہ ام الالسنہ ہے، یہ ساری زبانوں کی ماں زبان ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، عربی زبان سے نکل کے رومی میں گیا ہوگا، رومی سے نکل کے عربی میں نہیں آیا۔ قرآن کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے یہ سارے اللہ کا کلام ہے اور یہ عربی زبان سے ہیں۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یہ عربی قرآن ہے بلسان عربی مبین۔ تو اس لیے رومی زبان کا لفظ جو ہے وہ عربی میں استعمال ہوا ہو یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ رومی زبان کا یہ لفظ عربی زبان سے نکل کر رومی زبان میں گیا ہوگا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں وَيُقَالُ وَالْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ عربی زبان کا ایک مادہ ہے قاف سین طا، قسط، قاف سین طا اور قسط، اور اس کے قاف کی زبر کے ساتھ اور قاف کی زیر کے ساتھ معنی بدل جاتا ہے۔ علامہ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے مقاییس اللغہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ لفظ متضاد ہے، اس کے معنی متضاد ہیں، یعنی ایک معنی دوسرے کی ضد ہے۔ اس کے معنی کے اندر قاف سین طا کے مادے کے اندر عدل کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور ظلم کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ اور جب مجرد کا باب استعمال ہوتا ہے قاسطہ یقسطو یا یقسطو قسطن، اس کا معنی ہوتا ہے جارہ، ظلم کرنا، اور قاسطہ یقسطو قسطن جب یہ استعمال ہوتا ہے تو قسط جو ہے یہ عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ویسے عام طور پر عربوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مجرد کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں قاسطہ تو اس کو ظلم کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور جب عدل کے معنی میں استعمال کرنا ہو تو پھر اقسطہ وہ باب افعال مزید فی کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اقسط یقسط اقساطا، المقسط اس کا اسم فاعل ہے، اس کا مصدر ہے القسط۔ تو یہ مصدر اس کا کیسے ہے؟ اس کا جو مصدر ہے حرفی تو اقساط ہے۔ تو علماء نے امام بخاری پر اعتراض کیا، لیکن علماء نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات بالکل بجا ہے کہ یہ مصدر اصل روٹ ہے، اصل مادہ ہے، یہ بیسیکل روٹ ہے، اصل مادہ ہے اقساط کا، قاف سین طا، اور متعدی ہو کر باب فعال میں وہ آ گیا ہے، اور جو اصل اس کا مادہ ہے وہ قسط ہے، اور قرآن مجید میں وہ قسط کا لفظ استعمال ہوا ہے، کونوا قوامین بالقسط، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، تو قسط کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے مقسط کے ساتھ قسط کا ذکر کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ قسط اور مقسط دونوں عدل کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور قاسطہ اور قاسط اور قسط یہ ظلم کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اما القاسط فهو الجائر، پھر وہ اپنی سند کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہیں۔ حدثنا احمد بن اشکاب، اشکابن بھی ٹھیک ہے اور اشکابہ بھی ٹھیک ہے، منصرف اور غیر منصرف دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل، محمد بن فضیل بن غزوان یہ ان کے استاد ہیں، اور کتاب الدعوات میں یہ حدیث امام بخاری اپنے استاد زہیر بن حرب سے لے کر آئے ہیں، اور قتیبہ بن سعید سے بھی نقل ہوئی ہے یہ روایت، وہ بھی نقل کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد احمد بن اشکاب سے، وہ اپنے استاد محمد بن فضیل سے حدثنا محمد بن فضیل عن عمارۃ بن القعقاع، عمارۃ بن القعقاع یہ عبداللہ بن شبرمہ جو قاضی تھے کوفے کے، امام ابو حنیفہ کے ہم عصر ہیں، یہ ان کے بھتیجے ہیں، عمر میں ان سے بڑے تھے، اور ان کے والد قعقاع اور عبداللہ یہ دونوں شبرمہ کے بیٹے ہیں، شبرمہ ان کے دادا ہیں اور ان کے والد ہیں، تو یہ ان کے بھتیجے ہیں۔ ان القعقاع ان ابی زرعۃ نام حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل ان عمارۃ بن القعقاع، ان عمارہ جو ہے نا قعقاع کے بیٹے، یہ عبداللہ ابن شبرمہ کے بھتیجے ہیں، عمارہ، ان عمارۃ بن القعقاع، اور قعقاع اور عبداللہ یہ دونوں شبرمہ کے بیٹے ہیں۔ تو وہ روایت کرتے ہیں ابی زرع، یہ ابو زرع جو ہیں یہ جریر ابن عبداللہ البجلی کے پوتے ہیں، ان کا نام تھا حرم اور ان کے والد کا نام تھا
عمر. تو ابو زرع یہ بھی اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں اور ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں. ان کا نام تھا عبد الرحمن ابن صخر اور وہ بھی اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں. ان ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ. یہ پہلے جو راوی ہیں یہ کوفی ہیں اور ابو زرع ابو ہریرہ کے خصوصی شاگرد ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رہے. ویسے گئے وہ بحرین کے علاقے میں اور جہاد کے لیے دوسرے علاقوں میں بھی جاتے رہے, لیکن ان کا مقر اور مسکن مدینہ منورہ تھا اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں وہ دفن ہوئے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں. اور ابو ہریرہ جو ہے یہ حافظ الحدیث ہے. یہ 5000 سے زیادہ حدیثوں کے راوی اور حافظ ہیں اور سب سے زیادہ حدیث کا ذخیرہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے امت کو پہنچا ہے. اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بہت شوق تھا. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے, یا رسول اللہ, سب سے زیادہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ کون خوش نصیب ہے جس کو آپ کی شفاعت ملے گی اور وہ اس کے ساتھ سرفراز ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے صدق دل اور خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا, یعنی جس کی توحید سچی ہوگی, اس کو میری شفاعت جو ہے وہ نصیب ہوگی قیامت کا دن. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ, میں سمجھتا تھا کہ یہ حدیث تیرے سوا تجھ سے پہلے مجھ سے کوئی اور نہیں پوچھے گا, کیونکہ جو تیرا حدیث کا شوق ہے, جو تیری حدیث کے ساتھ لگن ہے, یہ کسی اور میں نہیں ہے. تو نے جو حدیث پوچھی ہے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ میری شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جو صدق دل کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کلمتانی, دو بول ہیں, یہ دو بول ہیں اور یہ ایسے بول ہیں, اللہ اکبر, ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو یہ ہمارا کلام ہوتا ہے. ویسے اصلاً یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ویسے سبحان اللہ بھی قرآن کا لفظ ہے, و بحمدہ واو بھی قرآن کا لفظ ہے. قرآن میں واو عاطفہ کا کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے. اور بحمدہ وتوکل علی الحی القیوم الذی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادی خبیرا. سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت نے فرمایا وسبح بحمدہ, اللہ کی حمد کے ساتھ, اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. تو حمد بھی اللہ رب العزت کا لفظ ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے, اور سبحان اللہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے. سبحان اللہ عما یصفون, سبحان اللہ عما یشرکون. اور العظیم بھی قرآن مجید کا لفظ ہے. تو یہ کلمات جو قرآن مجید سے لیے گئے ہیں, جب ان کو انسان اپنا ورد زبان بناتا ہے تو کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن, یہ انسان کی زبان سے قرآنی الفاظ جو ادا ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے. کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن, اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے. حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان, یہ زبان پر ادا کرنے میں تو بہت ہلکے ہیں. ثقیلتانی فی المیزان, اور وزن اعمال کے ترازو میں بہت بھاری ہیں, بہت بھاری ہیں. تو وزن اعمال کے باب کے ساتھ ثقیلتانی فی المیزان کا تعلق ہے کہ وزن اعمال کے ترازو میں یہ بہت بھاری ہوں گے. اور ان کلموں کی فضیلت کیا ہے کہ یہ اللہ کو بہت محبوب ہیں اور ادا کرنے میں بہت ہلکے اور آسان ہیں اور ترازو کے اندر بہت بھاری ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان کو ورد زبان بنائے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کی فضیلت بڑی بیان فرمائی ہے. فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان, سبحان اللہ کہنے سے آدھا ترازو بھر جاتا ہے. والحمدللہ تملؤ, اور الحمدللہ بھی ساتھ پڑھ لے آدمی تو پورا ترازو بھر جاتا ہے, پورا ترازو بھر جاتا ہے وزن اعمال والا. اور وہ ترازو اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان بھی اس کے اندر رکھ دیے جائیں تو سما جائے, وہ اس سے بھی بڑا ہے, زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے. جب وہ پیدا کیا گیا تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ, حضرت سلمان فارسی کی بھی حدیث ہے اور مرفوعاً حضرت جابر سے بھی منقول ہے, لیکن وہ ذرا کمزور ہے اور اس کے ساتھ مل کر وہ قوی ہو جاتی ہے کہ یا اللہ اتنا بڑا ترازو تو نے کس لیے تیار کیا ہے؟ فرمایا میں اپنے بندوں کے اعمال تولوں گا. کون بندے؟ فرمایا جس کے میں چاہوں گا تولوں گا. تو فرشتوں نے کہا ما بدنا کا حق کا عبادتی کا, وہ بندے جو اتنے اعمال کر کے آئیں گے, جو اتنے بڑے ترازو میں تولے جائیں گے,
عبادت تو ان کی عبادت ہے، ہم تو تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، ما بدنا کا حق عبادت کا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کلمے جو ہیں اللہ رب العزت کو بے حد محبوب کلمے ہیں۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ ای الکلام احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کلمات کون سے ہیں؟ تو فرمایا مصطفی اللہ علیہ ملائکتی، جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے چنے ہیں، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں، اور آپ اس انسان کو پیدا کر رہے ہیں، تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو جو اللہ نے فرشتوں کے لیے چنے ہیں کلمات ذکر کے، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ وہ کلمات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا تاکہ ہم ان الفاظ کو ورد زبان بنا لیں۔ اور سبحان اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صرف منہ سے سبحان اللہ کہہ دینا یہ معنی کے شعور کے بغیر کافی نہیں ہوتا۔ جب انسان سبحان اللہ کہے تو پھر اس کے دل میں یہ شعور اور ادراک ہونا چاہیے کہ اللہ ہر شریک سے پاک ہے، خاندان قوم قبیلے سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، کوئی اس کا مد مقابل ہو اس سے پاک ہے، کوئی اس سے اوپر ہو، کوئی اس کے درمیان اور بندوں کے درمیان اس طرح کا واسطہ ہو کہ بندوں کی درخواستیں اللہ تک پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اور سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کے بارے میں جو لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں اللہ ان سے بھی پاک ہے۔ اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے۔ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ اللہ کے متعلق کوئی بندہ بغیر علم کے اپنی طرف سے بات کہے کہ اللہ ایسے ہے، اللہ ایسے ہے۔ نہیں، جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتایا بس وہی کہنی چاہیے، کوئی بات نہیں کہنی چاہیے۔ تو جو لوگوں کی باتیں ہیں اللہ اس سے بھی پاک ہے، اور جو لوگ اللہ کے شریک بناتے ہیں اس سے بھی پاک ہے۔ اور اللہ کی ذات ہر کمی، ہر کمزوری، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اور اللہ رب العزت ہر شریک سے پاک ہے۔ اولاد اور بیوی بچوں سے اللہ رب العزت بالکل پاک اور بالا اور برتر ہے۔ اور اللہ رب العزت سبحان اللہ، اس کی ذات ہر نقص سے پاک ہے، اور اس کی صفات بھی، اور اس کے احکام بھی، اس کا دین بھی، اس کے احکام بھی، اس کا دین بھی، یہ ساری چیزیں پاک ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ، یہ سبحان علم علی التسبیح، یہ تسبیح کے لیے علم ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے سبحت اللہ تسبیحا یا اسبح اللہ تسبیحا، میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں جیسا کہ اس کی شان کے شایاں ہے۔ وہ بیٹا پڑھ رہا تھا اللہ رب العزت کی شان کے متعلق کہ کتنی بلند ہے تیری شان، تیری شانوں کا کیا کہنا۔ تو اللہ رب العزت کا مقام، مرتبہ اور اس کا ساری چیزوں سے اوپر ہونا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح اس کی عظمت، اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی بڑائی، اس کی کوئی حد نہیں۔ اور اللہ رب العزت ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، ظلم سے بھی پاک ہے۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ کسی کو ناحق اللہ رب العزت سزا نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت عدل اور انصاف کرنے والے ہیں۔ تو اللہ ظلم سے بھی پاک ہے، اور اللہ رب العزت اس سے بھی پاک ہے کہ کوئی اللہ رب العزت کا مد مقابل بن کے اس کو نعوذ باللہ یہ کہے کہ یہ کام میں نے نہیں ہونے دینا۔ اور لوگوں نے تو اب پیروں کو بنائی ایسا ہوا ہے، وہ حکم کرے اے موڑ دے وے، وہ توڑ دے وے، اے جوڑ دے وے، پیروں کے بارے میں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری لوگوں کی باتوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک اور بلند ہے ان سے جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ یہ معنی ہے سبحان اللہ کا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ وبحمدہ، واو حالیہ بھی ہو سکتی ہے، متلبسا بحمدہ، اللہ کی حمد کے ساتھ میں لپٹا ہوا۔ تلبسہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اپنے اوپر اوڑھ لینا، اوڑھنا بچھونا بنا لینا، یہ معنی ہوتا ہے تلبسہ کا۔ متلبسا بحمدہ، اس کی حمد میں لپٹا ہوا، یعنی اس کی حمد میرا اوڑھنا بچھونا ہے، یعنی میرا رواں رواں اور میرا لوں لوں اور میرا ریشہ ریشہ اور میرا رگو پہ سب کچھ اللہ کی حمد کے اندر اطب اللسان ہے۔ میں اللہ کی حمد بول رہا ہوں، وبحمدہ متلبسا بحمدہ یا اثنی علیہ بحمدہ، میں اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی ثنا اور تعریف کرتا ہوں۔ اور حمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جمال اور کمال کا بیان کرنا
جیسے اس کی شان کے شایع ہے۔ اللہ رب العزت، جمال بھی اللہ رب العزت کی ذات کا بے انتہا ہے۔ جس کو خوبصورتی اور حسن و جمال ملا ہے اس کے دینے سے ملا ہے، وہ ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ اور کمال، کسی کو خوبی اور کو کمال ملا ہے تو اسی کا بخشا ہوا ہے، اور اس کے کمالات کا کیا کہنا کوئی انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ للہ المثل الاعلیٰ، ساری خوبیاں، سارے کمالات، سارے محاسن، سارے محامد اس کی ذات کے اندر جمع ہیں۔ وبحمدہ، اس کی تعریفوں کے ساتھ، اس کی ثنا کے ساتھ۔ اور الثناء بالجمیل، اللہ رب العزت کی خوبیوں اور کمالات کے ساتھ اس کی تعریف کرنا، علی وجہ المحبت والتعظیم، اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر اور اس کی تعظیم اور اس کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ بعض اوقات لوگ تعریف کرتے ہیں لیکن مذاق کرنے کے لیے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کی محبت کے ساتھ اور اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے اللہ کی تعریف کرنا، اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کو حمد بہت محبوب ہے، اس نے اپنی تعریف خود کی ہے۔ کیسا کہا؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض فللہ الحمد رب السماوات ورب العالمین، اللہ کے لیے حمد ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اس کے لیے حمد ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے حمد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی آپ حمد کی ہے، اور وہ حمد کا مستحق ہے، اور بندہ اس کی حمد کرے یہ اس کو پسند ہے۔ اور بندہ اگر اس کی حمد ہی کرتا رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی تعریف ہی کرتا رہے۔ اور الحمدللہ تملأ المیزان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی، کہ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ جو ہے یہ میزان کو بھر دیتا ہے، ترازو کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ، اور سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض۔ تو یہ دونوں کلمے مل کر آسمان و زمین کی ساری فضا کو، اس فضائے بسیط کو بھر دیتے ہیں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ یہ اللہ کی تسبیح کا کلمہ، تنزیہ و تقدیس کا کلمہ، اور حمد یہ اللہ کی ثنا اور اس کی تعریف کا کلمہ، یہ دونوں ایک کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا کلمہ ہے۔ یہ پہلے سبحان اللہ کی تکرار ہے، پہلے بھی تسبیح ہے پھر بھی تسبیح ہے، سبحان اللہ العظیم، اس لیے کہ اللہ کی تسبیح بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا، وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، راتوں کے اندر بھی لمبی دیر تک سبحان اللہ پڑھتے رہا کرو، اور صبح شام بھی اس کی تسبیح کیا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت کے بارے میں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جہالت کے ساتھ، لا علمی کے ساتھ، نادانی کے ساتھ، حماقت کے ساتھ، اور شرارت کے ساتھ، اور بغاوت کے ساتھ اللہ رب العزت کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے، جو اللہ کے شان کے شایع نہیں ہے، جو کچھ کام کرتے ہیں، جو کچھ باتیں کرتے ہیں، جو کچھ اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں، اللہ ان سے پاک اور منزہ ہے۔ سبحان اللہ، پھر تکرار اس کا، العظیم، جتنی ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں اور جتنی ہم اس کی حمد کرتے ہیں، العظیم وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو ویسے ہی ہے جیسے تو نے آپ اپنی تعریف کی ہے۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ کا معنی ایک یہ بھی ہے، ایک تو حمدہ کی اضافت جو ہے مفعول کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی ہے کہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اور ایک حمدی کی اضافت جو ہے حمد کی فاعل کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس تعریف کی مانند جو اللہ نے آپ اپنی کی ہے۔ حمدی اللہ فاعل ہو کہ جو اس نے خود اپنی تعریف کی ہے، اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ جس طرح اللہ کی رضا ہے اور جس طرح اللہ نے اپنی تعریف کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں تو تیری تعریف کا ادا نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے آپ اپنی تعریف کی ہے۔ تو اللہ کی عظمت کا اقرار کر کے اپنی کوتاہی اور اپنی پستی کا اور اپنی عاجزی اور کمزوری کا انسان اظہار کرتا ہے کہ اللہ رب العزت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پاک ہے اور منزہ ہے، اور جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور یہ جو کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور پیچھے کتاب الدعوات میں
سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ بعد میں آیا ہے. سبحان اللہ العظیم پہلے ہے, سبحان اللہ و بحمدہ بعد میں ہے. یہاں سبحان اللہ و بحمدہ پہلے ہے, سبحان اللہ العظیم بعد میں ہے. اور یہ جو کلمات ہیں اللہ کی تسبیح و تحمید کے, ان کے جو صیغے ہیں وہ سن لیں. بس بات ختم کر رہا ہوں میں, کافی وقت ہو گیا. وہ سن لیں. سب سے مختصر صیغہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ, اللہ کی تسبیح کا کلمہ, اور اللہ کی حمد کا کلمہ و بحمدہ. پھر اس سے بڑھ کر ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اور پھر اس سے بڑھ کر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور جو سب سے بڑھ کر ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت یہ بتائی کہ جو آدمی 100 دفعہ پڑھ لے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں, بے شک وہ سمندروں کی جھاگوں کے برابر, سمندروں کے پانیوں کے برابر ہو. سمندر کا پانی جو ہے جب موجیں آتی ہیں تو وہ جھاگ بن جاتا ہے. ہوا اس کے موجوں کے طوفان اٹھاتی ہے اور وہ جھاگ بنی ہوئی ہوتی ہے. تو سمندروں کی جھاگ کے برابر بھی پانی گناہ ہو تو اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صبح شام 100 دفعہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. 24 گھنٹے میں 100 دفعہ پڑھ لے تو بھی بڑی بات ہے, اور اگر صبح شام پڑھ لے تو بہت بڑی بات ہے. اور اگر صبح کے وقت انسان اس کلمے کے ساتھ اللہ کا ذکر کر لے, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اللہ پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ. عدد خلقہ, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ, اتنی تعداد جتنی اللہ کی مخلوقات ہے, شمار نہیں کیا جا سکتا کتنی اس کی مخلوق ہے. ما یعلم جنود ربک الا ھو, تیرے اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ اکبر. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ, اور اتنی جتنی اللہ کو راضی کر دے. و زینت عرشہ, اور اس کے عرش کے وزن کے برابر. زنا بمعنی وزن. یہاں جو ہے تا جو ہے وہ واو کو حذف کر کے اس کے بدلے میں لائی گئی ہے. زینت عرشہ یعنی وزن عرشہ, زینت عرشہ. ومداد کلماتہ, اور اللہ رب العزت کے جو فرامین اس کے کلمات جاری ہو رہے ہیں ان کے برابر. مداد کلماتہ, ان کے برابر. تو یہ جو صیغہ ہے یہ سب سے افضل صیغہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا. وہ تہجد کے وقت سے لے کر اشراق سے بعد ضحیٰ کے وقت تک بیٹھی ذکر کرتی رہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس وقت سے لے کر اب تک جتنا ذکر کیا ہے یہ کلمہ تو 3 دفعہ پڑھ لے اس سارے سے بڑھ جائے گا. تو یہ کلمات کو اپنا ورد زبان بنا لیں, اس لیے کہ یہ کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب بھی ہیں, گناہوں کو معافی کا ذریعہ بھی بننے والے ہیں, گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بننے والے ہیں. اور حضرت نوح علیہ السلام کی وصیت تھی وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلَائِقُ, کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق دیتا ہے. يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے. تو پوری کائنات کا ذرہ ذرہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ رہا ہے, تو ہم بھی ان کے ساتھ ہم آواز اور ہم آہنگ ہو کر سارے اپنی زبان سے کہہ دیں سبحان اللہ و بحمدہ. کہہ دیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور امام بخاری نے اس پر کتاب کو ختم کیا ہے, اس لیے کہ کتاب کے مجلس جو ہے یہ علمی مجلس کا اختتام ہو رہا ہے, اور علمی مجلس کے اوپر, علمی مجلس کے خاتمے پر یا کوئی بھی مجلس ہو اس کا اختتام دعائے کفارۃ المجلس کے ساتھ کرنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وہ حدیث تو امام بخاری کی معیار کے مطابق نہیں تھی, لیکن یہ حدیث لا کر سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ اس کلام کو ختم کیا ہے, کیونکہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو دعواہم فیہا سبحانک اللہم جا کر کہیں گے, وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا وقیل الحمدللہ رب العالمین. جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے, جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے, اور پھر ہر طرف سے اعلان ہوگا الحمدللہ رب العالمین. تو سبحان اللہ و بحمدہ پر اس کا اختتام کیا ہے. اب میں آخر میں طلباء سے یہ کہوں گا کہ آپ نے پڑھا ہے, مزید اپنے تعلم کو جاری رکھیں, علم کے اندر مطالعے کے ساتھ تدریس کے ساتھ اضافہ کریں, اور دین کے آپ کو اللہ رب العزت دین کا خادم بنائے. دین کی خدمت دعوت کے ساتھ, تربیت کے ساتھ اور تدریس کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے, اور اس سے بہتر اور اس سے افضل راستہ کوئی نہیں ہے. اور اللہ رب العزت آپ کو والدین کے لیے اور اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے,
اور اللہ رب العزت اس ادارے کے لیے نیک نامی کا باعث بنائے، اس ادارے کو اللہ رب العزت برکت، ترقی اور استحکام نصیب فرمائے، اور اس کے اساتذہ کرام کو مزید توفیق عطا فرمائے جنہوں نے ماشاءاللہ یہ محنت فرمائی اور بچوں کو بخاری شریف تک تعلیم دی، اور اللہ رب العزت ان والدین کے لیے بھی ان کو بہت بڑی نعمت بنائے زندگی کے اندر بھی اور زندگی کے بعد جانے کے بعد بھی، اللہ تعالیٰ ان کو لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔